بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 مارچ سوموار کا دن ہے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کی تفصیل۔ اڈیالہ جیل سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کی پراسرار خاموشی کیوں ہے؟ امریکی کانگریس پاکستان کے متعلق ایک اور بل تیار کری ہے، سخت ترین قانون سازی۔ اور تیسری عالمی جنگ جو یورپ اتحاد ہو رہا ہے، اسلحہ خریداری بھی شروع ہوگی۔ 3000 ای میلز کا ایک نیا ڈیٹا، رہنماؤں کے قتل کی بڑی معلومات، انکشافات۔ اور شہباز حکومت مشکل میں، پیپلز پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس طلب۔ گنڈاپور کی افغان سفیر سے ملاقات بھی ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ اس کو روکنے میں ناکام۔ غذائی شارٹیج پاکستان میں، قحط کا مسئلہ بڑا خطرناک معاملہ۔ اور ابھی جو دنیا کا منظرنامہ، اس میں ابھی تبدیلیوں کی اگر بات کروں، سب سے پہلے جو نیٹو کا اتحاد ہوا، یہ تیسری عالمی جنگ کی بازگشت سنائی دی جا رہی تھی۔ ایسے منظرنامہ تاریخ میں ویسے کبھی بدلا نہیں، جو اقوام متحدہ میں امریکہ، روس اور شمالی کوریا ایک ساتھ ہو، ایران ان کے ساتھ ہو، چین ساتھ ہو، تو ایسے مناظر دیکھے نہیں گئے۔ سعودی عرب سے اسرائیل کی پروازیں جا رہی ہوں، آپ دیکھیں روس کا خواب پورا ہو رہا، گریٹر روس کا، اسرائیل لبنان شام کی سرحدیں دھندلا رہی ہوں، اور چین کو تائیوان مل رہا ہو، بھارت کو کشمیر مل رہا ہو، دوست دشمن اکٹھے ہوں، دوست دشمن اتحادیوں کے اتحاد، معیشت پر بڑے اعلیٰ لیول کی سودے بازیاں، تیل کی پیداوار کے معاملے، تعمیرات کے معاملے، امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کی جمہوریت کے بل، تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خان کی اس وقت رہائی اور نمبر 1 جو ہے ہمارے، وہ بھی ان کے معاملات بھی۔ لیکن اس وقت جو اصل پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، جو آپ کو تصاویر، ٹویٹس اور ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نیٹو کے یہ ممالک امریکہ پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ منت ترلے کا ایک نیا منصوبہ ہے کہ رنجہ راضی کیسے کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کو تیار کیسے کریں، امن معاہدہ کیسے کریں اس کی مرضی کا۔ یوکرین کی مدد کرنی ہے انہوں نے کس طرح، جب سے زیلنسکی دیکھے وائٹ ہاؤس سے آئے، ان تمام رہنماؤں کی اپنی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ $1450 ارب ایک تو ٹوٹل آپ کو پتہ ہے قرضہ ان کا بن جانا ہے۔ ابھی $350 ارب کا جو قرضہ امریکہ کا ہے، اور باقی جو یورپ کا قرضہ ہے۔ اب یہ 2 قرضے ہیں یوکرین پہ۔ اب یورپ نے تو بڑی گیم کی، جو روس کے تاجروں کے چھینے ہوئے پیسے پڑے ہوئے تھے ان کے بینکوں میں اپنے برطانیہ، وہیں سے 3 ارب نکال کے دے دیے۔ اب جو ٹرمپ نے کیا، اس نے بھی دیکھیں $350 ارب کا خرچہ کیا، $500 ارب کی معدنیات میں، مطلب نقصان میں کوئی نہیں گیا ان میں سے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ شرائط، اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کروانا چاہتا ہے اپنے امریکہ کی عوام کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ ہو گئے راضی اس کے ساتھ۔ 44% لوگ مان گئے واقعی یہ زیلنسکی کی ساری مستی ہے، یہ نہیں صلح کرنا چاہتا ڈونلڈ ٹرمپ، تو معدنیات کے لیے اپنی ٹیم وہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ گارنٹی یہی ہے اس کی کہ وہاں اگر معاملہ ہوا تو لڑیں گے ہم، روس حملہ تو نہیں کرے گا۔ زیلنسکی دوڑ کے چلا گیا بادشاہ چارلس کے پاس جو کنگ کا ہے، وہاں بڑی میٹنگ ہوئی، 13 وزیر اعظم، 2 صدر انہوں نے بلا لیے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے تو جو بیان دیا کہ ہم یورپ کے 44 ممالک ہیں، 50 کروڑ لوگ ہیں، اور ہم 30 کروڑ امریکیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 14 کروڑ روسیوں سے بچائیں۔ ذرا ٹرانزیکشن، آپ ذرا سارا معاملہ غور کریں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کروانا چاہتا ہے صلح، سیز فائر۔ اب امریکہ میں اسے مل گئی 46% مقبولیت اس وجہ سے۔ زیلنسکی کی ملاقات سے پہلے امریکہ میں 6 ریاستوں کے گورنر اس کے مخالف تھے، لیکن اب معاملہ بدل گیا، سب کچھ لائیو دکھایا انہوں نے۔ اب جو تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دہرا چکا ہے، 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یورپ کے 44 ممالک یوکرین کی 4 کروڑ آبادی کے لیے کیسے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا ان کی نیلی آنکھیں، سفید کھال، انسٹاگرام، سنہرے بال، نیٹ فلکس کی فلمیں، یورپ اس لیے تحفظ میں کھڑا ہو گیا، ورنہ دیکھیں 2 ارب مسلمان ہیں، دنیا کی 25% آبادی، 57 اسلامی ملک ہے، 78 کلومیٹر کا فلسطین، 52 لاکھ کی آبادی کو مسلمان تحفظ نہیں فراہم کر سکا، نہیں کھڑا ہوا۔ یورپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ اب اس سے بھی ایک درجہ آگے سوچتے ہوئے یوکرین کے معاملے پر، یورپ امریکہ کے خلاف چلا گیا، بات ماننے سے انکار۔ بائیڈن حکومت نے بھارت کو بھی روس کے خلاف، آپ کو پتہ ہے، حکم دیا تھا، بھارت نے نہیں مانا۔ عمران خان کو بھی یہاں پہ جو یورپی یونین نے کہا، تو خان نے کہا ہم غلام نہیں ہیں۔ ایک یہ فارم 47 والے بد کردار لوگ آنکھیں بند کر کے لیٹ، چاہے مشرف، چاہے ضیاء الحق، چاہے ایوب خان، چاہے یحییٰ خان، جو امریکہ نے کہا لیٹ گئے آنکھیں بند کر کے، شرم بھی نہیں آئی۔ یورپ پورے کا پورا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت۔ برطانوی وزیر اعظم صاف صاف کہہ رہا ہے، بادشاہ چارلس سے ملاقات کے بعد انہوں نے 4 رکنی پلان رکھا ہے کہ ہم اپنے فوجی بھی دیں گے، بوٹ بھی بھیجیں گے، اور فضائیہ میں جنگی جہاز بھی بھیجیں گے، امداد بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے۔ اب جو کہہ رہے ہیں مستقبل ہوگا وہ یوکرین کی مرضی کا ہوگا، سیکیورٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے۔ یہ ایمرجنسی میٹنگ تھی، تصویریں اس میں آئیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے امریکہ کے دفاع کا جو انحصار ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا ڈالر بچانا چاہتا ہے، ڈالر۔ پیوٹن جو ہے وہ جنگ روکنا چاہتا ہے، لیکن یورپ اور زیلنسکی اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کہ اس میں انہیں فائدہ ہے۔ یورپ نے تو ابھی تو بہت بڑا کولیشن فنڈ بھی بنایا ہوتا ہے، ان کے بینکوں میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں،
وہ بھی سارے وہ ہڑپ کر گئے اور کھا گئے روس کے 300 ارب ڈالر. یہ ماضی میں بھی روم کی ریاستیں بنتی ہیں, جرمنی اٹلی کے بنتے رہے اتحاد, نپولین نے بنایا تھا فرانس میں اس طرح کا اتحاد, لیکن یہ جو یورپی یونین کا اتحاد ہے بہت بڑا اتحاد بنا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ہونے کے جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF یہ ان میں سے امریکہ نکل جائے گا. اگر نیٹو کے اتحاد سے نکلا امریکہ تو پھر اسے بھی چھوڑ دے گا, اور یہ ہو سکتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے امریکہ نکلا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں سے پیچھے ہے. پیرس کلب میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے معاملے سے, کلائمیٹ چینج سے پیچھے ہو گیا ٹرمپ. اور سب سے بڑھ کر جو امدادی کارروائی US ایڈ 50 ارب ڈالر دنیا کو دیتا تھا, پیچھے کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بالکل $1 امریکہ کا ضائع نہیں کروں گا, جہاں امریکہ کو فائدہ ہے وہاں دوں گا, جہاں امریکہ کو نقصان ہے $1 بھی نہیں. تو وہ IMF اور ورلڈ بینک سے نکل سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر IMF بند ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو چلتی ورلڈ بینک اور IMF ان کی امداد پہ. 70% نیٹو جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امداد پہ چلتا ہے, امریکہ کی. تو امریکہ کا پیسہ باہر کی دنیا میں خرچ ہو رہا ہے, سارا جنگوں پر خرچ ہو رہا ہے. امریکی کہہ رہے ہیں ہماری جنگیں نہیں ہیں, IMF کو بھی بند کریں, ہمیں نہیں ضرورت لوگوں کو پیسے دینے کی, ممالک ہمیں ان میں ترجیم چینج کروانی ہی نہیں. تو ایسے میں IMF کا پاکستان کا جو مستقبل وہ بڑا ڈاواں ڈول ہو گیا. یہ جو بھی آ رہی ہے نا ٹیم ان کی, آج کل آ جائے گی. اب ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں متحرک ہو چکی ہے, وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی سیکورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے اس وقت. دوسرے جہاں جہاں ان کے ذیلی ادارے موجود ہیں وہاں بھی اس وقت بڑی سخت تشویش ہے. پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ کو معاف کیجیے گا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں گے. یہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کچھ بھی ہونے میں سب سے جو بڑا معاملہ ہے وہ آرمی چیف کی نومبر میں ریٹائرمنٹ. اس پہ پاکستان کی جمہوریت کا, خان کی رہائی کا, پاکستان کے امن و امان کا, ہر مسئلے کا اگر دیکھیں براہ راست تو وہ آرمی چیف کی نوکری کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا جو نظام بنا ہے, الیکشن ہو, وزیر اعظم کوئی آئے, سپریم کورٹ کوئی لائی جائے, تحریک انصاف کو دبایا جائے, سارے کا سارا معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن, آرمی چیف کی نوکری, آرمی چیف کی مدت ملازمت, اس پہ جڑا ہوا, اور تو کچھ نہیں ہے اس میں. جمہوریت کی بحالی ہونی ہے نہیں ہونی, یہ صرف ایک فرد واحد کی نوکری پہ. تو اب موجودہ آرمی چیف جو ہے اس وقت, یہ تو دیکھیں نون لیگ کے لوگ برملا اعتراف کر رہے ہیں, پتھر پہ لکیر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ نومبر میں ہونی تھی. اور 26ویں ترمیم جو کی گئی جس واردات سے, جو پاکستان کے قانون کا ابھی تک حصہ اس طرح نہیں بنی کہ عدالتوں سے اسے تسلیم کیا جائے, کیونکہ عدالتیں خود اس نظام پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 26ویں ترمیم کرنے والے پارلیمنٹ والے ناجائز, ان کا مینڈیٹ ناجائز, ان کا کیونکہ 26ویں ترمیم ناجائز تو جو جج آٹومیٹیکلی آئیں گے وہ بھی ناجائز. تو اس سارے نظام کی جو بقا ہے, جمہوریت کی بحالی کا سفر ہے, وہ پھر نومبر کے بعد کے معاملے پر ہے, نئے الیکشن کی طرف معاملہ. یہ فیصلہ 30 نومبر کو کہ آرمی چیف اگر چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. ابھی تو ان کے پاس 8 مہینے ہیں, لیکن عمران خان نے کہا تھا قانونی طور پر بھی گارنٹی دی تھی کہ میں جیل سے رہا بھی ہوں تو اس عہدے کو میں نہیں چھیڑوں گا. پہلے بھی خان نے باجوہ کو نہیں اٹھایا, تو نومبر تک جو ہے آپ کا عہدہ وہ چلے گا. اب اس پہ عمران خان کو آپ کو پتہ روکا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جو معاملہ ہے ترقی کی خواہش کا, جو پورے ادارے کا ایک سٹرکچر ہے, ایک نظام ہے, وہ ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اینٹ اتاریں تو وہ پوری کی پوری عمارت لرز جاتی ہے. تو اب اس لیفٹیننٹ جنرل 4 بلکہ 25 سے 30 ٹوٹل ہیں, لیکن اگر مدت ملازمت توسیع ہو تو کم از کم 4 لوگ تو براہ راست اس سے محروم ہوتے ہیں, 5. اور پھر جن کی عمر 55, 56, 57 ہو, ان ترقی کا انتظار کر رہے ہوں, موقع نہ ملے, وہ ویسے ہی بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر نچلے درجے پر میجر جنرل, پھر اس کے بعد بریگیڈیئر, ان کی ترقی رک جاتی ہے. اور کور کمانڈرز ہیں آپ کو پتا ہے 12 سے 11, 11 سے 12, تو وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہوتا ہے. ان کی بھی ترقی کا جو موقع ختم ہو جاتا ہے. پورے کا پورا افسران کا ایک کیریئر سٹرکچر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور یہ معاملہ پھر نیچے بریگیڈیئر تک جاتا ہے. تو کوئی 150-200 افسران آپ کہہ لیں مورلیس, ان کے کیریئر پر منفی اثر پڑتا ہے. اور اس توسیع کو ادارے میں بھی پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا, مطلب دیکھ خوشی نہیں ہوتا. ظاہر ہے حالات کیسے بھی ہیں, دنیا میں کہیں بھی جنگیں لڑی جائیں, وہاں آرمی چیف نوکریوں میں بدلے جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہاں البتہ مختلف. اب مریم نواز و آرمی چیف کے یونیورسٹیوں میں کالجز میں لیکچر جانے کے کنیکشن کے بعد اب الیکشن کی صدا شروع ہوگی. وجہ 64% نوجوان آبادی, جنہیں ڈرا کے مار کے پھیٹے لگا کے, لیکن وہ نہیں ڈرے. اب ان سے ملاقاتیں کرنے, انگیج کرنے کا سلسلہ. ہر 15 دن بعد جو رپورٹ آتی ہے نا ادارے کی, اس میں عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت وسیع ہوگی. یہ بات خان اپنے خطوط میں سمجھاتا رہا, ہم لوگ بار بار کہتے رہے. پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. 10 منٹ میں تقریباً 70 لوگ جو 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں, 1 سال بعد یہ 60 لاکھ ہو جاتے ہیں. خان کی حکومت گر رہی ہے 2022 سے 2025 تک 3 سال میں. آپ اندازہ کر لیں 50-60 لاکھ بچہ جو نیا سسٹم میں ہر سال
18 سال سے اوپر ہو رہا ہے، جو اپنی آنکھوں سے عمران خان کی حکومت گرتی ہوئی دیکھ چکا ہے، یہ ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہے. ابھی راولپنڈی میں 13 سال کا بچہ، نصیر آباد میں ریمانڈ میں مارا پولیس نے اس کو، گردے اور آنکھیں نکال لی. مطلب اب لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ یہ ان کا مقابلہ ابرہا کے ہاتھیوں کے ساتھ ہے. یہ اپنے آپ کو ابابیل سمجھتے ہیں، یہ جو موبائل ان کے ہاتھ میں، یہ اسے کنکر سمجھتے ہیں اور ان طاقتور ہاتھیوں پہ گرانے کی کوشش کریں. یہ 3 سالوں میں انہوں نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما 5 پشتوں سے، وزارتوں پر، خاندان پر، ذاتی جاگیریں جن کی برادریاں، ڈیرے، حجرے، طاقتور لوگ جو آنکھ نہیں ملا سکتے تھے جن کے ساتھ یہ عام ورکر، انہیں روپوش دیکھا، خاموش دیکھا، تشدد کا سامنا ہوتا. تو نوجوان اس وقت بھی چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ مر جائیں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے. یہ وہ نوجوان ہے آج سوشل میڈیا پر جس کا گمنام اکاؤنٹ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے 8 فروری کا الیکشن گلگت چلاس سے لے کر خیبر پارا چنار سے گول منڈی تک جیتے ہوئے پارلیمنٹ میں نوجوانوں نے بھیجا ہے. ان نوجوانوں کی طاقت کا اندازہ ان کو سب کو ہے. یہ جدی پشتی، جاگیردار، وڈیرے، گدی نشین یہ جرأت نہیں کر سکتے حق کی بات کریں. یہ 18 سال کا بچہ کر رہا ہے آج کل. ان بچوں کی تو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں نا، انہوں نے تو کوئی وزیر نہیں بننا، مشیر بننا، MNA MPA، تنخواہیں، پروٹوکول، انہیں نہیں چاہیے کچھ بھی. ان کا مستقبل ان کی مجبوری ہے. البتہ قیادت کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری ان کی مجبوریاں، آپ کو پتہ ہے رہنماؤں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ نوجوان بیچارے تو نمبر ہوتے ہیں، 16,000 پکڑے گئے، 4,000 اٹھائے گئے، 14 شہید ہو گئے، یہ تو بیچارے نمبر رہتے ہیں. سوابی میں دھرنا دیے ہوئے خان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سرپرے، کچھ بھی نہیں ملنا انہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی عوام ہے اور یہی خان کی اصل طاقت ہے اور یہی خوف ہے انہی نوجوانوں کا. اسی لیے کبھی لیپ ٹاپ بانٹنا، کبھی میٹھی میٹھی مذہبی باتیں. لیکن نوجوان پوچھتا ہے کہ تنقید کیوں نہ کریں، آپ وہ کام کرتے کیوں ہیں کہ ہم تنقید کریں؟ آپ کا کام ہے سیکورٹی، چوکیداری. آپ یہاں تیل، صابن، دودھ، گوشت، سریا، سیمنٹ بیچنے لگ جاتے ہیں. پارلیمنٹ کی آپ حکومتیں بنانے لگ جاتے ہیں. آپ کی عدالتیں، سپریم کورٹ مینیج کرتی ہیں، آپ میڈیا مینیج کرتے ہیں، کنٹرول کر کے پابندیاں لگاتے ہیں. مارشل لا لگا دیا آپ نے، ہمیں اپنا بولنے دیتے ہیں نہ سانس لینے دیتے ہیں، آزادی اظہار رائے نہیں کرنے دیتے. اب ریاست کے ملازم ہیں 3 سال کے، لیکن آپ 3 سال میں پورا ملک تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہ تنقید کریں؟ ابھی ان کا بیان تھا کہ عراق اور شام والا حال ہوگا. پاسپورٹ آ گیا نئی لسٹ، شمالی کوریا، سوڈان، سری لنکا، لیبیا، فلسطین، صومالیہ سب سے نیچے، افغانستان، شام اور عراق صرف رہ گئے. اور وہاں تو 30 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں. یہاں کون سی جنگ لگی تھی؟ اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا. باقی جن لوگوں کو لائے شہباز شریف، ان کے بیانات وہی چینی ذخیرہ اندوزی جو ایوب خان دیتا تھا 1956 میں، آج بھی وہی بیان. چینی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے، ساری ملیں ان کی اپنی. ان کا وفاقی وزیر کہتا ہے سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. اب بجلی جاتی ہی اسی ٹائم پہ. 60 صفحات کے اشتہارات بنانے والی نوٹنکی 1100 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں 148 ارب خرچ کر سکی. صرف اسپتال، اسکول، کالج، ڈیم بننے تھے، سارا مارکیٹنگ پہ لگ گیا. تازہ خبر جس نے ہلا کے رکھ دیا، گندم کی پیداوار پچھلے سال سے 11% کم، 3.5 میٹرک ٹن کم ہوئی ہے. قیمتوں میں اضافہ ہوگا، خوراک میں کمی ہوگی، لوگوں کی بنیادی غذائی، آپ کو پتہ ہے دیہات میں آٹا ہے، غذائی عدم تحفظ، غربت میں اضافہ. $1 ارب کے تیل باہر سے منگوائیں گے. تجارتی خسارہ، GDP پاکستان کی آپ کو پتہ ہے 25% زراعت پہ ہے. گندم کی پیداوار کی کمی سے کیا ہوگا؟ وہ گروتھ بھی سست ہو جائے گی. معیشت پہلی تباہ و برباد ہے، کسان کی حالت پہلی تباہ و برباد ہے. لاگت بڑھنے سے ظاہر نقصان ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے اضافے سے کیا ہوتا ہے؟ عوام کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، وہ آٹا خریدنے کے قابل نہیں. یہ جو $1 ارب کی باہر سے منگوائیں گے، فارن ایکسچینج استعمال کریں گے، پاکستان کے اندر جو فلور ملیں ہیں، آٹے کی ملیں ہیں، ان سب کو نقصان ہوگا اس کا. یہ جو بیکری، بسکٹ، یہ جتنے چھوٹے پروڈکٹ بنتے ہیں وہ بھی سارے مہنگے. انہوں نے دے دیے زمینیں چونکہ پٹے پر، وہاں عربی گھوڑے چارہ کھائیں گے. پھر یہ کہتے ہیں نوجوان تنقید نہ کرے. قحط سازی کا خطرہ ہے، نوجوان تنقید نہ کرے. امن و امان میں لوگ مری جا رہے ہیں اور دہشت گردی سے، لیکن یہاں ترانے بنائیں، ان پہ تنقید نہ کریں. بس نوجوانوں کو پتہ چل گیا سب کچھ. تحریک انصاف کی پرسرار خاموشی مجھے سمجھ نہیں آئی. خان جیل میں، ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ہندوستان کا میڈیا، ان کے عوام، کوچ، کھلاڑی کہہ رہے ہیں تمہارے ملک میں برکت نہیں ہے کیونکہ تمہارا کرکٹ کا سب سے بڑا لیجنڈ 72 سال کی عمر میں سابق وزیر اعظم بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اسے کان کے انفیکشن کی اطلاعات آئی ہیں. ابھی دیکھیں نومبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی معالج کی اجازت دی تھی، لیکن سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نہیں مانتا. اور تحریک انصاف کی قیادت سلمان اکرم رضا کہتے ہیں خان ایک چٹان ہے، مضبوط ہے. یہ لوگ خان کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے ایگری ہوں. خان واقعی چٹان ہے، مضبوط ہے. لیکن عمر یوب، حماد اظہر، سلمان اکرم رضا، بیرسٹر صاحب ہو گئے، شیخ وقاص، اپنے
ٹویٹر اکاؤنٹ سے کم از کم لوگوں کو بتائیں. مضبوط چٹان کا تو سب کو پتہ ہے, خان کمزور نہیں ہے, خان تو اس پہ تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن وہ انسان بھی ہے, وہ بیمار بھی ہوتا ہے, 72 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ ٹرکش ریسٹورنٹس میں کافی پیتے ہوئے افطاریاں کرتے ہوئے ویڈیوز یہ نہ آئیں کم از کم. ٹھیک ہے چٹان ہم خان کو مان لیتے ہیں, بیمار نہیں ہوتا, وہ لوہے کا بنا ہوا ہے, سٹیل کی باڈی ہے اس کی, اس پہ گرمی سردی بہار خزاں اثر نہیں کرتی, ٹھیک ہے سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ابھی وہ میر شرافت کی ٹویٹ تھی, غلط بات, اس کی انفارمیشن غلط نکلی, 2 دھا کے رکھ دی ان لوگوں نے, حالانکہ وہ بیچارہ ہمدرد میں کہہ چکے بات. لیکن یہاں ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی, باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے. متضاد خبریں آتی ہیں, فیصل چودھری کہہ رہے ہیں ملنے نہیں دے رہے, وکیل ہے وہ جگہ ہے, بھائی جھوٹ کیوں کوئی بولے گا اس بات پہ؟ یا تو سامنے جیل کا دورہ کر کے, اور افسوس اس بات پہ زیادہ تر بیانات وہاں سے آتے ہیں جو خود کبھی نہیں خان سے آج تک نہیں مل سکے, یا تو یہ مل کے آئیں, ملاقات کر کے آئیں, اپنی اخبار آ کے بتائیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. لوگ اس چیز پہ آہستہ آہستہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گئے, تنگ ہونا شروع ہو, ہم لوگ خود تنگ ہونا شروع ہو گئے. متضاد خبریں کیوں ملتی ہیں بھئی؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح طریقے سے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی, لیکن اب ان کے اور بھی بحران بہت ہیں, چیلنجز ان کے سامنے بہت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی کی بہرحال کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, وہاں سے انہیں کو تھوڑی سی طاقت ملے گی. گنڈا پور بھی افغان سفیر والا معاملہ ہے, وہ بڑا اہم ہے, وہاں جو ملاقات ہوگی اس سے آپ کو پتہ ہے آگے کی طرف جائیں گا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.